جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ, اور ہمارا سیلیبریٹی سیگمنٹ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. یعنی ایک طرف روزہ اور صحت, جن کے ڈاکٹرز کو ہم نے روک لیا یہاں پہ اس لیے کہ ابھی ہمیں اور بہت سی باتیں کرنی ہیں, اور لوگوں کی فرمائش بھی تھی کہ جی ابھی تو ہمیں پوچھنا ہی ہے کہ رمضان میں ہم روزے میں کیا کیا چیزیں کھا سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں نہیں کھا سکتے. لیکن ہمارے جو سیلیبریٹی گیسٹ ہیں چونکہ وہ آ گئے تھے, اور وہ بہت ماشاءاللہ نہ صرف بہت خوبصورت انسان ہیں بلکہ بہت اچھے ایکٹر بھی ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں, اور ریئل لائف میں بہت پلیزنٹ, بڑے شفیق, ہنسی مذاق والے بہت اچھے انسان ہیں. میری کئی سالوں سے ان سے واقفیت ہے. آپ یقین کریں چاہے میں 2 سال نہ ملوں, لیکن جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم روز ملتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حنیف محمد بچن صاحب, جو کہ ایک تو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اپنی جو شکل کی شباہت جس پڑوس ملک کے آرٹسٹ سے رکھتے ہیں تو اس سے بھی لوگ بڑی محبت کرتے ہیں, اس لیے ان سے اور زیادہ محبت لوگوں کو ہے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ بتائیں, خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں, اللہ کا بڑا کرم. کیسا چل رہا ہے سر, ڈرامے کیسے چل رہے ہیں, ایکٹنگ کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے اب بھی کہ میرے خیال میں 2011-12 تھا جب میں نے ایک ڈرامہ آپ کے ساتھ کیا تھا. ہاں, آپ نے مجھے موقع دیا تھا اپنے ساتھ کام کرنے کا. شرمندہ نہ کریں. نہیں ماشاءاللہ, اور اتنی زبردست ان کی ایکٹنگ, اور خاص طور پہ جو سیریس ایکٹنگ ہے وہ خاص طور پہ. تو جی حنیف محمد صاحب کیا کہتے ہیں آپ رمضان المبارک کے حوالے سے, کیسے جا رہے ہیں روزے, کیا ہو رہا ہے؟ سر اللہ کا بڑا کرم ہے. ایک تو ماشاءاللہ رمضان, اور پھر موسم آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے الحمدللہ. بس تھوڑے سے حالات جو ہے نا اس کی وجہ سے, ابھی میری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے, موسم ٹھنڈا ہے تو حالات میں گرمی آ گئی ہے. حالات میں گرمی کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے, ہونا نہیں چاہیے. تو اسی وجہ سے بہت سی بیماریاں پنپنے لگتی ہیں, آپ کو پتہ ہے نا. اور میں سن رہا تھا آپ کے پریشانی سے, اور اس سے آپ کا پروگرام سن رہا تھا, میں کافی دیر سے آیا ہوا, اور آئی ریئلی انجوائڈ ماشاء اللہ, ویری نالجیبل, ایکسلنٹ یو کین سے. وری صالح کی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, اچھا ہے نا, مطلب پتہ چلے لوگوں کو کہ کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور شہید عبداللہ روڈ جو ہے نا ایک سینٹر آف دا سٹی ہے, یو کین سے, تو بالکل جانا چاہیے لوگوں کو. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے چونکہ یہ مشورہ دیا تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کو بتائیں کہ ڈاکٹر شکیلہ قاضی جو یہاں تشریف رکھتی ہیں وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں الحمرہ میڈیکل کمپلیکس کی, اور الحمرہ میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ فری آف کاسٹ فیسلٹیز دے رہا ہے ٹریٹمنٹ کی ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو. یعنی ایسے لوگ جو جن کو ڈائبٹک فٹ ہے یا ڈائبٹیز ہے یا وہ, ان کو فری آف کاسٹ ٹوٹل. بالکل 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 فری آف کاسٹ ہے ہمارا, اور ہم انسولن فری میں دیتے ہیں, دوائیاں فری میں دیتے ہیں. جن مریضوں کے پاؤں خراب ہیں اور کٹنے حد تک کی نوبت آ گئی ہے, گینگرینس پاؤں ہو چکا ہے, تو ہمارے یہاں سرجریز بھی فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اور ان کو ہم آئی وی اینٹی بایوٹکس بھی فری میں دیتے ہیں کیونکہ بہت کاسٹلی ہیں. اچھا, آپ کو اچھا مجھے بتائیں, آج کل یہ انسولین کی بھی شارٹیج ہو گئی ہے. جو پینس آتے تھے کمبینیشن 30-70 کے, وہ نہیں مل رہے ہیں, یا کیا ہوا ہے؟ تو کیا کریں لوگ جن کو چاہیے ہوتے ہیں؟ دے کین سوئچ, ان کو ہم سوئچ کر سکتے ہیں, ان کو سوئچ کرا سکتے ہیں, بالکل کرا سکتے ہیں. 70. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ایسے لوگ دیکھیں, جب انسان کو خود ایک بیماری ہوتی ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے. ایسے بہت سے ڈائبٹک لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے جی, اور اب ان کو دل چاہتا ہے کہ چلو وہ ان کے دیکھیں ایک یہ کانسیپٹ, اور یہ ٹھیک بھی ہے, آپ دوسروں کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا. آپ دوسروں کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جائیں گے نا, آپ کو اپنے لیے ہاسپٹل جانا نہیں پڑے گا. میرا ایمان ہے, سچی بات. آپ تو اس لیے آپ جن چیزوں میں لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں. دیکھیں آپ کی قسمت میں ہے لکھا ہوا ہاسپٹل جانا, آپ دوسرے کی عیادت کرنے چلے گئے, آپ صحت مند رہ گئے, آپ عیادت کر کے آ گئے. تو اس لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کی, جیسے دیکھیں جو کڈنی کا مریض ہوگا, وہ کڈنی کے مریض کو کہے گا یار 10,000 روپے, 20,000 روپے, 50,000 روپے وہ خرچ, کیونکہ وہ خود اس چیز سے گزر رہا ہے. شوگر کا مریض چونکہ خود اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے, اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار بیچارہ کوئی افورڈ نہ کر سکے. تو ڈونیشنز کا کیا سلسلہ ہے؟ جی ہاں بالکل. اور جی ہمارے یہاں ڈونیشنز ماشاءاللہ سے لوگ دیتے ہیں, اور باہر سے بھی ڈونیشنز آتی ہیں ماشاءاللہ, جن کا کوئی رشتہ دار ہمارے پاس سے ٹھیک ہو کے چلا گیا, کسی کو پاؤں کا مسئلہ تھا, پاؤں کٹنے کا تھا. تو اس کی لوکیشن کیا ہے ذرا بتائیے گا. جی یہ ٹیپو سلطان روڈ پر ہے, اور جو ہے وہ بالکل جیسے آپ ٹیپو سلطان سے فرسٹ کٹ لیں گے اندر کی طرف ہے الحمرہ میڈیکل سینٹر. آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اور گوگل پہ بھی آپ وہاں پہ آ سکتے ہیں. یو کین کم وزٹ. اب میں تو کہوں گی آپ لوگ آئیں, آ کے کوریج کریں. نہیں بالکل, دیکھیں یہ
یہ اس بات کا کریڈٹ تو حنیف بھائی کو جاتا ہے, انہوں نے ایک مشورہ دیا اور اب یہ جتنے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچیں گی, یہ کسی ایک شخص کو بھی فائدہ ہوگا نا تو اس کا ثواب ان کو ضرور ملے گا. یہ بڑی بات. سر پروگرام آپ کر رہے ہیں سیٹ کا, تو آئی تھنک سب سے دیکھیے اچھا مشورہ دینے والے لوگوں کو سراہنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان کا ڈیو جو ان کا یعنی جو اپریسیشن بنتی ہے نا, جو فریکشن ان کا بنتا ہے, ان کو ضرور دینا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کیونکہ آپ نے ایک اچھی بات کی, میں نے کہا نہیں بالکل صحیح بات ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ سے ایک دو اور, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, صدقہ جاریہ ہے. کوئی اگر صحیح جگہ پہ پہنچ جاتا ہے, اس کا علاج ہو جاتا ہے, تو وہ زندگی بھر, آپ نے تو صرف اس کو رستہ دکھایا, اور وہ جہاں پہنچا, اس کا علاج ہوا, ٹریٹمنٹ ہوا, وہ کمپلیکیشن سے بچا, تو دس از اے بگ ریوارڈ فار یو, ناٹ اونلی ان دس ورلڈ, ہیئر آفٹر, آخر میں بھی آپ آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا, ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. بالکل صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ کون سی وہ علامت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ مجبوری ہو گئی, کیا کریں. دیکھیں جان پہ جب بھی بنے گی نا تو یہ اجازت ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ, لیکن واقعی جان کو خطرہ ہو, یہ نہ ہو کہ چھینک آ گئی, آپ نے کہا یار میں تو پھنس گیا, یا ہلکا سا چکر آ گیا, آپ نے کہا میری جان چلی جائے گی, میں واقعی جان کو خطرہ. کون سی ایسی علامت ہے جس پہ واقعی آدمی سوچ سکتا ہے کہ نہیں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ ہائپر گلائسیمیا یا ہائپو گلائسیمیا, دونوں صورت. دیکھیں ہائپر تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا, ہائپو زیادہ ہوتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. اگر وہ تو اگر کیٹو ایسیڈوسس ہو جائے, کیٹو ایسیڈوسس ہو جائے, یا اس کی وجہ سے آرگن ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, آرگن ڈیمیج ہو, پھر امونیا بریتھ بھی آئے گی اور چیزیں بھی ہوں گی, اور وہ اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ ایک کوما کی سچویشن بھی پیدا ہوتی جائے گی, پھر ڈراؤزینس اور یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ امونیا جو ہے بیسکلی جب آپ کو بہت زیادہ یہ شوگر لیول بڑھتا ہے, پھر آپ کا لیور نہیں کام کر رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ کے جسم میں امونیا بننی شروع ہو جاتی ہے. امونیا اتنی خطرناک گیس ہے کہ وہ آپ کو ڈراؤزی کرتے کرتے کوما میں لے کے جاتی ہے, کیٹونز بن جاتے ہیں, کیٹون باڈیز بنتی ہیں جو کہ کیٹو ایسیڈوسس کہلاتی ہیں, اور وہ ایسیٹون بریتھ آنے لگتی ہے ایسے. اچھا ہاں, مطلب یہ فروٹی اسمیل آپ کے منہ سے, آپ کی سانسوں سے فروٹی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ایک دم سے ڈاکٹر کے لیے الارمنگ ہوتی ہے. جیسے ہی مریض آتا ہے ای آر میں, تو وہ وہیں سے ڈاکٹر پکڑ لیتا ہے کہ یہ اب ڈائبٹک کیٹو ایسیڈوسس میں چلا گیا ہے پیشنٹ. اچھا پھر اس کو پوٹیشیم کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر ہم پوٹیشیم کریکٹ نہیں کریں گے تو کسی صورت اس کے جسم میں جو ہے نا شوگر سیل کے اندر جا ہی نہیں سکتی, آئی وی انسولین دینا ہوتا ہے, آئی وی انسولین دینی ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت جان لیوا بیماری ہے, اور اگر پیشنٹ ایک دفعہ کوما میں چلا جائے تو وہ برین ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, آرگنز ڈیمیج ہو جاتے ہیں, کڈنی ڈیمیج ہو جاتا ہے پیشنٹ کا, یا بلائنڈنس ہو سکتی ہے. تو ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ 300 دار ایسوسیشن ڈائبٹیز الائنس ہے, آئی ڈی ایف کو آپ جانتے ہوں گے کہ انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن نے اب یہ گائیڈ لائنز بنا دی ہیں کہ جس پیشنٹ کی شوگر, رینڈم بلڈ شوگر 300 سے اوپر ہے, تو وہ روزہ توڑ دیں. 300 سے بھی توڑ دیں؟ جی بالکل توڑ دیں. ٹھیک ہے, ہمیں تو 400 پہ لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. جی ہاں 300 پہ, اور تمام علماء مڈل ایسٹ مینا ریجن, اچھا علماء نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ 300 سے اوپر شوگر پہ توڑا جا سکتا ہے. اچھا اب ذرا ہائپو پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ کی شوگر 70 سے کم ہے, 70 سے کم ہے, روزہ توڑ دیں. روزہ توڑ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر بیچ کی سچویشن ہے. یہ ایسے لوگ جو کہ ڈائبٹک ہوں اور وہ اورل ہائپوگلائسیمکس پہ ہوں, یعنی ٹیبلٹس کھا رہے ہوں, تو وہی روزہ توڑیں, یا کوئی بھی شخص جس کی اگر شوگر 70 سے, سب کے لیے یہ. اچھا, چاہے وہ انسولین پر ہے. ڈاکٹر صاحبہ میری تو نارمل رہتی 70 سے 75 ہے, تو آپ ابھی اگر میں کروں گا نا اپنی شوگر تو میری ہو سکتا ہے 60 کے قریب ہے. اچھا میرے لیے نارمل ہے, ہاں, کیونکہ میں بہت شوگر بہت ہی زیادہ اوائڈ کرتا ہوں. تو آپ اپنے فاسٹنگ انسولین لیولز کرائیں. میں کرا لوں گا, لیکن میری تو ویسے ہی ابھی سے نہیں, جا کے اپنے میں کرا لوں گا. کئی سالوں سے میری جو یعنی شوگر لیول ہے وہ لو رہتا ہے. اٹ شوڈ بی رولڈ آؤٹ, اٹ شوڈ بی رولڈ آؤٹ کہ کیوں آپ کی شوگر 60-70 سے کم ہے. 60-70 رہتی ہے نارمل, یعنی اس جب 8-10 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو جاتی ہے نا, اتنی ہو جاتی ہے. کیونکہ میں جیسے آفس گیا, آفس سے واپس آیا, 1-2 دفعہ میں نے آفس سے واپس آ گئی, میں نے کہا چلو یار چیک کروں کچھ فیل ہو رہا ہے کہ واقعی ہائپوگلائسیمیا ہے, تو اتنی آتی ہے 70-75. نہیں, یہ کم ہے, اس کو ضرور چیک کرنا چاہیے. مے بی آپ کی باڈی میں انسولین لیول زیادہ ہیں, انسولین لیول زیادہ ہیں, اس کی وجہ سے آپ ڈونیٹ کر دوں کسی کو
دے دوں کیا کروں میں. صحیح بات ہے, آپ اس کا علاج کرائیں. سیم کنڈیشن ایک بار میرے ساتھ پھر مجھے کہیں روک لیا اور جمع کر لیا تو کہ وہ کہیں اور بھی بہت سی آپ کے دماغ میں ہی مسئلہ لگ رہا ہے, خالی شوگر کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے تو اور بھی بہت سارے پرابلمس ہیں, ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے, بڑا مسئلہ ہو جائے, اس لیے میں ہاسپٹل دیکھ کے بھاگتا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ پکڑ لے کوئی. اچھا چلے نہیں, خیر یہ تو ایک مذاق تھا. تو اچھا تو مجھے اس پہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے, لیکن وہ ہم کچن سیگمنٹ میں کریں گے, اور حنیف محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ کچن سیگمنٹ میں جائیں گے. سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں آپ کے, اور کیا ماحول ہے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھا گزر رہا ہے ہمیشہ کی طرح. رمضان میں تو بینیفٹس ہی ہے نا, بینیفٹس ہیں, ٹائم مینجمنٹ ہے آپ کے پاس, اور ایکٹنگ جو ہے وہ کچھ شوٹنگز چل رہی ہیں. ہاں رمضان میں شوٹ کرنے میں اور زیادہ اچھا, زیادہ مزہ آتا ہے. ایگزیکٹلی, کھانے پینے کا بریک نہیں ہے, آپ کام کرتے رہے, صرف کام کرتے ہیں. اچھا اگر کبھی کوئی سین آ جائے, آپ دیکھیں ایکٹر کو بزنس کے ساتھ بولنا ہوتا ہے, چائے پیتے ہوئے بات بولنا ہے, کھانا کھا, اس میں کیا کرتے ہیں پھر؟ وہ افطار کے بعد کرتے ہیں. وہ سارا فیک ہوتا ہے ویسے, مطلب ویسے بھی ایک بات ہے, بغیر اس کے بغیر چائے کے ہی آپ ایسے شو کر دیتے ہیں جیسے چائے. نہیں سر ڈاکٹر صاحب, ہمارے ویسے بھی سینس میں یہ ساری چیزیں ڈمی ہوتی, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا خالی ہوتے کب اگر آپ غور کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ چونکہ ون کین مینیج, اگر آپ سر اتنے سالوں میں تو آپ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے, آپ کے ہاتھ الگ چل رہے ہوتے ہیں اور منہ الگ چل رہا ہوتا ہے. دیکھیے جب ایک یعنی یہ جو کوآرڈینیشن ہے نا اس کی, جب آپ بالکل فریلی, جس طرح آپ کار چلاتے ہیں موبائل بھی یوز کر لیتے ہیں جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, اسی طرح آپ ایکٹنگ کرتے ہوئے کوئی بھی کام کر لیں گے جب آپ ایکسپرٹ ہو جائیں گے. ماشاء اللہ اب آپ اتنے سالوں سے وہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہوگا. نہیں جس طرح آپ ماشاء اللہ یہ کام کر رہے ہیں تو یار ہمارا ماسٹر ہے, یعنی آپ مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے, اور ہمیشہ جب میں آپ کو شوز میں بلایا کرتا تھا, مشی خان کے شو میں, اور اس میں ایک پرائیویٹ چینل میں ہیڈ کرتا تھا, تو وہاں تو جب مجھے کسی اچھے گیسٹ کی ضرورت ہوتی میں کہتا تھا حنیف بھائی پلیز آج آ جائیں, اور مینیج کر کے آتے تھے ماشاء اللہ. یہ بالکل. تو اچھا سر اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہماری بڑی اچھی سی ایک شیف ہیں, شیف فرح, جو کچن میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں, اور آج وہ بنانے جا رہی ہیں قورمہ, زبردست قسم کا قورمہ, اور ساتھ میں بنانے جا رہی ہیں گاجر اور روح افزا کا ڈرنک, جیسے کیرٹ افزا کہیں گے. اچھا تو کیا خیال ہے, اب مجھ سے برداشت ہو نہیں رہا ہے. ایک تو ویسے ہی ٹھیک ہے, آپ کا شوگر لیول کم ہے, ہاں, اور پھر روزہ, اور اس پہ سے اتنی زبردست چیزیں بننی, تو کیا خیال ہے چلیں کچن میں چلتے ہیں. ایک وقفہ ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا سیگمنٹ ہوگا افطار کے پکوان, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.